قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر سامعین محترم اور پردے میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں بکھیر کر ایک سال کے لیے پھر رخصت ہوا۔ امتحان میں پیپر دینے والے کی طرح کس نے کیا کیا نیکیاں کیں، کتنی عبادت کی، کتنی اللہ کی فرما برداری کی، کتنا قرآن پڑھا، کتنا صدقہ خیرات کیا، کتنا قیام کیا، کتنی دعائیں کی، اس بارے میں نہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اپنے اعمال سے باخبر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے رمضان سے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا جس طرح رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے تھے ہم، رمضان میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور رمضان کے بعد پھر اسی لائن پر آ گئے ہیں، تو یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے، اس کو دیکھنے کی اور اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، حامیم سجدہ سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر پہرا دیا، ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی۔ ایسے استقامت اختیار کرنے والوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو استقامت اختیار کرنے والوں کو اس بات کی خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہیں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ تم اس جنت کے حقدار ہو، خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے معاون اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے، اور جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، اور جس چیز کا بھی تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سب کچھ تمہیں ملے گا، اور یہ مہمان نوازی ہوگی اس رب رحمان کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہذا یہاں سب سے پہلی چیز جسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے استقامت اختیار کرنا۔ جو اعمال شروع کیے تھے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسی طرح ہونے چاہیے، اگر وہ ہو جائیں تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن جو شروع کیے تھے وہ بالکل ختم نہیں کر دینے چاہیے، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے استقاموا فعلا کما استقاموا قولا، جس طرح تم بات کے اندر
ڈٹنا پسند کرتے ہو اسی طرح اپنے عمل میں بھی ڈٹ جایا کرو. باتیں تو بہت کرتے ہیں نا, عمل کے اندر بھی استقامت اختیار کرو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لومڑیوں کی طرح چلاکیاں نہ کھیلا کرو, بلکہ جس طرح تم پہلے اعمال کرتے تھے اسی اعمال کے تسلسل کو برقرار رکھو. اب استقامت, ڈٹ جانا, اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے کچھ معاون کام ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں. سب سے پہلی بات, اللہ سے مدد طلب کی جائے کہ یا اللہ میں نے جو رمضان میں عمل کیے تھے اب میں ان کا تسلسل رکھنا چاہتا ہوں, تو میری معاونت فرما. اگر آپ یہ کہیں نا کہ رمضان کا مہینہ آپ نے پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں اپنے بہاپ پر اس کو سمیٹا ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی. یہ خالص اللہ کی مہربانی تھی, اس نے آپ کو توفیق بخشی, آپ نے روزے رکھے, اس نے آپ کو توفیق دی تو آپ نے قیام اللیل کیا, اس نے آپ کو توفیق دی تو آپ نے ذکر و اذکار کی کثرت کی, اس نے توفیق دی تو آپ نے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا. اب جب رمضان میں اس نے ہماری مدد کی ہے تو رمضان کے بعد حق بنتا ہے کہ ہم قدم قدم پر اللہ سے مدد مانگیں کہ مولا کریم میری مدد فرما, میری معاونت فرما, میں اس تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. میں نے یہی اس ممبر کے اوپر یہ بات کی تھی اور آج پھر دوہرا دیتا ہوں. ایک مسلمان کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے, اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دے کہ جا جو تیرا دل کرتا ہے کر. اور یہ بہت بڑی سزا ہے. یہ لازمی نہیں کہ سزا یا عذاب اللہ کی طرف سے پتھروں کی صورت میں ہی آئے گا یا کوئی تیز آندھی چلے گی بندے اڑا کے لے جائے گی. نہیں, اس امت کی سزاؤں کا جو سلسلہ کار ہے وہ مختلف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے, آپ بھی یاد کر لیں اور اپنے لیے کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کر. سنن نبی داؤد کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, یا اللہ مجھے میرے نفس کے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی بھی سپرد نہ کرنا, مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا, مجھے تیری مدد چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, ہمیشہ قائم رہنے والے, مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے, میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں, لہذا مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, یا اللہ میرے جتنے معاملات ہیں ان کی تو اصلاح کر دے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور ایک اشارہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ تیرے علاوہ کوئی ان معاملات کو ٹھیک کر بھی نہیں سکتا. جب ہستی, ایسی مبارک ہستی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا, تو سوچئے مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہوگی. ہم فتنوں کے ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں فتنوں کی بھرمار ہے, تو ہمیں کس قدر ضرورت ہوگی کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر دینا. خواہش پرستی, ہوا پرستی, انسان اپنی خواہشات کا غلام بن کے رہ جائے, اللہ کی فرما برداری کی طرف آئے ہی نہ, یہ بہت بڑی سزا ہے. لہذا استقامت اختیار کرنے کے لیے پہلا ضروری کام کیا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کی جائے. نماز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نمبر 2, اب صرف یہ نہیں ہوگا کہ اللہ سے مدد ہی مانگنی, خود کچھ بھی نہیں کرنا, ایسا نہیں. جہاں اللہ سے مدد مانگنی ہے وہاں خود بھی ہمت دکھانی ہے, مجاہدہ, کوشش کرنی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ عرب کے شیخ, ان کی ایک بات سننے کو ملی نا کہ وہ روڈ پہ جا رہے تھے, ایک نوجوان ملا, کہنے لگے کہاں جا رہے؟ کہنے لگے روزی روٹی کمانے کے لیے. کہتا نماز پڑھو, کہتا دعا کریں, دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں. ہمارا بھی یہی وتیرہ ہے نا, معاشرے کے اندر
ایک بندے کو اگر کوئی عادت اچھی وہ اس کے ساتھ جڑ نہیں سکا نا، نماز ہے یا وہ سگریٹ پیتا ہے یا گٹکا کھاتا ہے یا پان کھاتا ہے، ان چیزوں میں وہ کہے گا جی دعا کریں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، دعا کریں. کہنا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے روزی روٹی کمانے کے لیے. کہتے وہی گھر بیٹھ جاؤ وہ بھی دعا کر دوں گا. کہتا نہیں جی اس کے لیے تو ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے. تو کہتے نماز کے لیے دعائیں، نماز کے لیے نہیں ہاتھ پاؤں مارنا پڑے گا، ہمت کرے گا تو نماز پڑھے گا. گھر میں بیٹھے اس طرح توفیق مل جانی ہے. روزی روٹی کے لیے بھی بیٹھ جاؤ، کہو دعا کرو جی مجھے گھر تک روٹی پہنچ جائے. اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو. نماز کی باری آتی تو کہتی دعائیں کرو. لہٰذا جہاں پہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرنی. استقامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان گھر میں لیٹا ہو اور اس کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جائے، اس کو مل جائے، بلکہ اس کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینا پڑتی ہے، لذتیں چھوڑنا پڑتی ہیں. اور جب انسان یہ مجاہدہ کرتا ہے، ہمت کوشش کرتا ہے، یہ ہمت کوشش اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتا ہے. سورۃ عنکبوت کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ہم نے ان میں سے ایسے آئمہ پیدا کیے، ایسے پیشوا پیش کیے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑی مشقت ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، راحت کب ملے گی؟ سکون کب ملے گا؟ بندے کو راحت کب ملے گی؟ فرمایا جب جنت میں قدم رکھے گا، پھر ساری مشقتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، اذیتیں ساری ختم ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہ مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. اس کا مشقت کرنا فطری ہے، اس کو کرنی چاہیے، کوشش مشقت کرنی چاہیے. اور اللہ کی عبادت کے لیے دیکھیں نا، تہجد ٹائم اٹھنا یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. فرضی روزے تو ہم نے رکھے ہی رکھے، نفلی روزے رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ آج کل جب کہ دن بڑے ہو رہے ہیں راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں. یہ ہے مشاہدہ، وہ یہ مجاہدہ، کوشش کرنا. امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بلکہ ان فرماتے ہیں کہ بامروت آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آرام کا مزہ تلاش کرے، وہ آرام ڈھونڈے. نہیں، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس دنیا کی زندگی مشقت ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. اس لیے استقامت اختیار کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ خود کوشش بھی کرنی ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جانا. نماز کے لیے اٹھ کے آنا ہے، تہجد کے لیے بستر چھوڑنا پڑے گا، روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا. نمبر 3، مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، جو اللہ والے ہیں، علماء ہیں، جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، جو اپنا اگر ان کے پاس آ بھی جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور اللہ سے جڑے رہتے ہیں. مجالسۃ الصالحین، علماء نے دل کی اصلاح کے لیے، یہ جو دل ہے نا ہمارا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں بھی یہ چیز ذکر کی ہے، مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی رحبت جو ہے نا مجلس اختیار کرنا. جعفر بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مجھے کبھی عبادت میں کمزوری محسوس ہوتی، سستی آ جاتی کہ بس ٹھیک ہے اتنی عبادت کر لیں، تو میں محمد بن واسع رحمہ اللہ کو دیکھتا، ان کے چہرے کو دیکھتا، وہ عبادت کرتے تھے، میری عبادت ان کے مقابلے میں کم تھی. اب جب ان کو میں دیکھتا کہ وہ عبادت میرے مقابلے تو وہ تھکے ہی نہیں، وہ تھکاوٹ کا شکار ہی نہیں ہوئے، اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ میں اس کے بعد ایک ہفتہ مزید عمل کرتا رہتا تھا. ان کو دیکھیں حوصلہ ہو جاتا تھا. اور رمضان میں عبادت آسان ہو جاتی ہے کیونکہ عبادت کرنے والوں کی کثرت ہوتی ہے اور نیک لوگوں کی موجودگی میں اعمال کو وہ آسان بنا دیتی. ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، دیکھ کے حوصلہ ہو جاتا ہے.
اب نفلی روزوں کا بھی اگر ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ دوست یار آپس میں بیلی اکٹھے ہو گئے، یار ہم نے یہ روزے رکھنے ہیں، شوال کے روزے رکھنے ہیں، ہم نے پیر جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، ہم نے ایام 20 چاند کی 13 14 15 تاریخ کے روزے رکھا کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے حوصلہ ہوگا کہ یار میرا فلان دوست بھی رکھ رہا ہے، میرا بھائی بھی رکھ رہا ہے، میرا والد بھی رکھ رہا ہے، میری ہمشیرہ بھی رکھتی ہے، میری والدہ بھی رکھتی، میرے گھر والے بھی رکھتے ہیں، کتنا پیارا ماحول ہوگا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے حوصلہ آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ اور تنہائی، غفلت اور علیحدگی، بالکل علیحدہ علیحدہ رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکری جو اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے اس کو ویسے بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ جو بندہ تنہا رہتا نا، بالکل اکیلا رہتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتا، وہ اجتماعیت پسند نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہاں شیطان اپنا غلبہ جما لیتا ہے۔ اس لیے یہ کام بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ عبادات کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، کیا وہ قبول ہو چکی ہیں؟ ظاہری سی بات ہے، بالکل واضح طور پر تو ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں، یا کمپیوٹر میں ہمیں یا موبائل کے اندر میسج آیا ہو جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری عبادت قبول ہو گئیں۔ ہم یہاں کسی سرکاری دفتر میں کوئی اپنی درخواست جمع کراتے ہیں، ہمیں میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی درخواست جمع ہو گئی ہے۔ کیا عبادات کا بھی کوئی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ میں نے جو رمضان میں عبادتیں کی تھیں وہ قبول ہو گئیں؟ کوئی میسج آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایسا تو کوئی سلسلہ نہیں، لیکن اس کے کچھ اشارے موجود ہیں، اس کے کچھ اشارے موجود ہیں جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے بے شک اطاعت کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، فرما برداری جو اللہ اس کے رسول کی ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رمضان میں جو عبادتیں کی تھیں وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر رمضان میں خوب نمازیں پڑھیں، خوب قرآن کی تلاوت کی، خوب دعائیں مانگی، ذکر و اذکار کیا، رمضان گزرتے یک لخت سب کچھ ختم، خلاص، سمجھ لے کہ آپ کی پچھلی عبادت کوئی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کوئی اس کے اندر اثر ہی نہیں تھا، وہ ایک موسمی سلسلہ تھا، ختم ہو گیا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، انسان نے نماز پڑھی، اب دوسری نماز کا انتظار ہے اس کو کہ کب دوسری نماز کا ٹائم ہو، پہلی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ یہ جو انتظار ہے یہ اس کے لیے نیکیوں کا ایک پہاڑ ہے، نیکیوں کا سلسلہ ہے، ایسے ہی ہے جیسے نماز میں بیٹھا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے۔ لہذا اطاعت و فرما برداری ختم نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں اس میں کمی آ سکتی ہے کہ رمضان میں آپ نے 10 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا ہے، اب رمضان کے بعد آپ 1 مہینے میں قرآن مکمل کر رہے ہیں، کمی تو آ گئی، لیکن بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، پورا 11 مہینہ اب اس کے اوپر گرد بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ نیکیوں کو جاری رکھیں، عبادات کا سلسلہ برقرار رکھیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن سے ہمارا آخری تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہی خاص ہو کہ رمضان آیا قرآن پڑھ لیا، رمضان چلا گیا قرآن بھی ختم، اور نہ ہی قیام اللیل جو ہے وہ رمضان کے ساتھ ہو کہ آخری تراویح پڑھی اس کے بعد اگلے سال ہی جا کے تراویح پڑھیں گے۔ اگر رمضان گزر گیا ہے، رمضان گزر گیا ہے تو روزہ تو نہیں ختم ہوا، نفلی روزوں کا سلسلہ باقی ہے، تلاوت کا سلسلہ تو نہیں ختم ہوا، عبادت اور اطاعت تو ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے ان معاملات کے اندر انسان کو بڑی گہری نظر کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے، بلعام بن باعورہ یہ بنی اسرائیل کا عالم تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی مٹھاس چکھائی اور اپنی آیات عطا کی، پھر کیا ہوا؟ پھر گیا اللہ کی آیات سے بغاوت کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ تم بھی کہیں اس جیسے نہ بن جانا۔ یا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح بھی خبردار کیا ہے، ریتا بنت سعد جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، یہ مکہ کی ایک پاگل عورت تھی جو سارا دن مضبوط اور پختہ سوت کاٹتی اور پھر دن کے آخر میں اسے توڑ کر ریزہ ریزہ ختم کر دیتی، یعنی اسے مضبوط بنانے کے بعد خود ہی خراب کر دیتی تھی۔ اب ہم نے عبادات کے ذریعے اپنا ایک بند لگایا، عبادات کے ذریعے رمضان مبارک میں ہم نے ایک مضبوط بند لگا دیا، ایک اس کے آگے جوڑ لگا دیا، اب اس بند کو کہیں ہم خود نہ توڑ بیٹھے،
وہ توڑنا کیا ہے؟ یہی ہے کہ عبادت سے بالکل غافل ہو جانا۔ اس ہفتے میں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا بتاؤ رمضان میں کتنا قرآن پاک پڑھا ہے؟ یہ پرسوں کی بات ہے، آج جمعہ ہے، بدھ والے دن ملاقات ہوئی۔ کہتا جی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان میں نے 8 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے۔ میں ہنس پڑا، میں کہ اب کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگا کل جمعرات ہے، کل میرا ایک اور قرآن مکمل ہونے والا ہے۔ یہ ہے اصل، یہ شریعت ہم سے چاہتی۔ اب دیکھیں نا، رمضان میں 8 مرتبہ قرآن پاک بڑی بات ہے، اور اگر یہ 10 کا حصہ ہو جائے روزانہ 3 دنوں میں قرآن پاک رمضان میں، تو یہ 10 قرآن پاک بن جاتے ہیں۔ چلیں اب رمضان کے بعد ایک ہفتے میں اس کا قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے، پورے مہینے میں 4 ہو جائیں، کمی تو آگے لیکن ختم نہیں ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل بڑا ہی پسند ہے جو ہمیشگی والا ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا آپ لوگ، میں بھی اس بارے میں غور و فکر کریں، اللہ تعالی ہماری معاونت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں یہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔